وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. جی میں ابھی لگا دیتا ہوں۔ بہت شکریہ مستاق بھائی۔ Recording in progress. اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور آج ہم نا سورہ المجادلہ ختم کرنے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو 3 آیات ہیں، تو اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھ لیں گے۔ تیار ہیں پھر؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی۔ اچھا جی، کل پڑھا تھا ہم نے آیت نمبر 19 کے اندر کہ استحوذ علیہم الشیطان، کہ شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ تو بتایا تھا کہ استحوذ خوب غلبہ حاصل کر لیا ہے جی۔ تو ہاذا کا ترجمہ بتایا تھا کہ اس کا ترجمہ اصل میں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ادھر ادھر بھی جانا چاہے تو اس کو سختی سے ہانک کر لے جانا، تو بہت زبردست مطلب ہے، یہ خطرے والی بات ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، تو فانسا کے اندر شیطان فاعل چھپا ہوا ہے، تو اس شیطان نے بھلا دیا ہم ان کو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، تو اس شیطان نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا، اب اللہ یاد نہیں۔ اور یہاں یاد یہ رکھنا ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، یاد ہے جی جی کہ نماز قائم کر میرے ذکر کے سورة لیے، طه میں جی سورہ طٰہٰ کے اندر۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر پروفیسر صاحب کو جزائے خیر دے۔ اب یہ جو ہے نا نماز اور اللہ کا ذکر، اور اس جگہ پہ ذکر آیا ہوا ہے، تو آگے پڑھ لیتے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ الا خبردار، ان حزب الشیطانی، بے شک شیطان کے گروہ کے لوگ، ہم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ جو لفظ خسارہ ہے، اس کو چھوٹا نہ جانے۔ اگر ہم اس کو مفلحون، فلاح پانے والے، وہاں بڑا اچھا لگتا ہے کہ فلاح پانے والے کون ہیں، کہاں جائیں گے وہ؟ جنت میں گئے، جنت میں۔ تو خسارہ پانے والے کہاں ہوں گے؟ جہنم۔ جہنم میں۔ تو میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں استحواذہ سے، اور نماز ایک تو یہ ہے نا اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کے ذکر سے، یہی ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سرگوشی کرنے کے لیے صدقہ جو تھا وہ جاری کیا تھا، کہا کہ جس نے سرگوشی کرنی ہو وہ اس سے پہلے صدقہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اگر نہیں پاتے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتائیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ صدقہ نہ دینے کی جو چیز تھی اس کو قبول، توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور آگے ہے کہ اب تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یاد ہے وہ والا جی جی حدیث ہے، لیکن یہ ہے کہ حدیث اگر ہمارے اطوار کو نہیں بدلے گی تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے حدیث کا یا حدیث سننے کا۔ تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ انشاءاللہ کریں گے یہ کام؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ حدیث ہے جی۔
نماز عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات خاص طور پر وہ اکیلے پڑھ لیتے ہیں نماز، اور جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، بے شک گھر میں ہو یا اصل چیز تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر اب جن لوگوں کے لیے نہیں جا سکتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا پتہ ہے کہ بھی عذر ان کے بعد پاس ہے، ان کے بارے میں نہیں کہہ رہے لیکن کوشش کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جی ابو داؤد کے اندر کہ ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدوٍ، کہ کوئی بھی تین لوگ نہ کسی بستی میں ہوتے ہیں اور نہ بدو۔ بدو یہ قریہ کے بستی کے علاوہ جو بھی باہر کا علاقہ، خواہ وہ جنگل ہے، بیابان ہے، یا بدو سے نکلا ہے کہ جہاں بدو رہتے ہیں وہ جنگل ہوگا، بیابان ہوگا، تو ترجمہ ہوگا کہ تین لوگ خواہ وہ بستی میں ہیں یا کسی بیابان جنگل میں ہیں، لا تقام فیہم الصلاۃ، کہ وہ ان کے ہاں نماز، اب یہاں لفظ با جماعت نہیں آیا ہوا لیکن آگے آ رہا ہے کہ ان کے ہاں نماز قائم نہیں ہوتی، نماز قائم نہیں ہوتی۔ آگے پڑھیں، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، مگر وہ اس لیے ہے کہ بے شک شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا ہوتا ہے۔ آگے پڑھوں؟ جی 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 بالکل سر۔ آگے یہ ہے فعلیکم بالجماعہ، بالجماعہ، تم پر تمہارے ذمہ نماز ہے۔ اگر اس کو اور زیادہ کریں گے تو تمہارے ذمہ نماز کا مطلب ہے تم پر جماعت فرض ہے، لیکن کتبہ اور علا اس کے اندر تھوڑا بہت کیا فرق مطلب ہے، ذمہ جماعت ہے۔ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاسِيَةَ، اب بتایا کہ وہ بکری یا وہ بھیڑ جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، بھیڑیا اس کو کھا جاتا ہے۔ جی سمجھ پائے ہیں اس چیز کو؟ جی جی بالکل سر۔ تو اس میں سے کیا پتہ چلا؟ کہ نماز جماعت باجماعت کے پڑھنی۔ ساتھ پڑھیں گے تو اس کا 27 گنا ثواب ہے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں کے جیسے استحوذ علیہم الشیطان آیا تھا 19 کے اندر، اسی سے ملتی جلتی کیا وہی الفاظ ہیں کہ شیطان کن پر غالب ہوتا ہے؟ غالب ہے ان لوگوں پر کہ جہاں تین آدمی ہوں اور وہ مل کے نماز نہ پڑھیں۔ جی ایک جی آگے ہو جائے گا، دو پیچھے ہو جائیں گے، ورنہ تو یہ ہے کہ دو بھی ہوں گے تو ایک جماعت کروائے گا، دوسرا ساتھ بیٹھ جائے گا، لیکن اس حدیث کے اندر تین کا ذکر ہے۔ تو جناب کیا ملا اس میں، سبق کیا ملا؟ نماز نماز باجماعت کی کوشش کرنی اہمیت۔ چاہیے باجماعت ہی پڑھی جائے۔ جی بالکل، مرد حضرات کے لیے میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں، عورتوں کو پھر تھوڑا بہت کیا کافی سہولتیں ہیں اس سلسلے میں، تو اس میں سارے ساتھی جو ہیں وہ نماز بالجماعت کا پورا اہتمام کریں۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، اور خاص طور پر جب ہم ویسے زیادہ جو ہیں وہ زیادہ عمر والے لوگ ہیں، تو اس وقت تو یہ ہے کہ دوڑ بڑی سخت تیز ہونی چاہیے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، تو یہاں جی آگے سمجھ استحوذ علیہم الشیطان کی۔ جی بالکل آگے سے۔ اب وقت ہمارے پاس ہے اس لیے یہ ساتھ کہا۔ آگے ہے جی ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اب لفظ آ رہا ہے یحادون اللہ، یہ لفظ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے، مادہ کا مطلب ہے جو اصل اس کے الفاظ ہوں وہ ہے حد یا حدو۔ جی حد کس کو کہتے ہیں؟ ایک جانب کو۔ حد ویسے وہ بھی آپ کے ذہن میں آئے گی کہ جس جگہ پہ لوگوں کی آزادی جا کے ختم ہو جاتی ہے وہ ایک حد آ جاتی ہے، لیکن حد دال کے اوپر یاد ہے تو وہ ایک جانب، یعنی کہ ایک جانب یہ لوگ ہوں
اور دوسری جانب لوگ دوسرے ہوں تو اس سے ہادہ سے یحاد بنا ہے. یہ باب مفاعلہ، مقابلہ، مکالمہ، مقارنہ، محادثہ، جی یہ سارے وہ الفاظ ہیں. یہ جو اپنا ساتھی پریشان ہے وہ ایسے نہ ہوں، یہ کوئی سبق نہیں ہے ترجمے کا، یہ عربی کا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جب درمیان میں سے الف آ جائے، یہ مقابلہ، مقارنہ، محادثہ، اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا مادہ، اس کے اندر کیا چیز ہے خاص طور پر؟ دو وہ دو کے گروہوں یا درمیان. دو لوگوں کے درمیان ہے. ہاں، دو گروہوں، دو پارٹیوں، دو اشخاص کے درمیان یہ چیز ہوتی ہے. اب یحادون اللہ، اب کیا ہوگا یہاں؟ ایک جانب یہ لوگ ہیں اور دوسری جانب اللہ اور اس کا رسول ہے، اور دونوں کے درمیان مقابلہ ہے. دونوں کے درمیان کیا ہے؟ مقابلہ. ہاں، تو اصل ترجمہ دیکھیے، یحادون ایک طرف معنی یہ ہے. دوسرا جو آئے گا، مخالفت کرتے ہیں، یہ ہم ترجمہ کریں گے یہی. لیکن اس کا جو اصل مادہ تھا وہ میں نے کہا کہ ساتھیوں کے ذہن میں ڈال دیں، اور میرے ذہن میں بھی ڈل گیا تھوڑا بہت. کیا میں چونکہ کہہ رہا ہوں لہذا مجھے پتہ چل گیا، تو آپ کو بھی پتہ چل گیا جی. ہاں جی سر. تو ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون جو مقابلہ اور مخالفت کرتے ہیں، یہ میں جملہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. جی. جو مقابلہ اور مخالفت کرتے. اس لیے کہ دونوں معنی اس کے ہیں. کس کا؟ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا. اولئک فی الاذلین، اس کا مادہ کیا ہے؟ ذلیل. اس کا مادہ کیا ہے؟ ذلت. ذلیل وہ ہوگا جو بہت زیادہ ذلت والا ہو، اور ذلیل اور اذل، اذل کمپیریٹیو ڈگری ہے، اور الاذل کا مطلب ہے سپرلیٹو ڈگری. یہ سمجھا پا رہا ہوں؟ جی بالکل. تو یہاں ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے. اذلین، الف آ گیا ہے، جیسے اکبر ہے، اصغر ہے. تو اب میرے ساتھ پڑھیں. ان الذین کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے کے رسول صلی اللہ کے علیہ ساتھ وآلہ وسلم مقابلہ اور مخالفت کرتے ہیں. مخالفت کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ اور مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ نے اور حکم دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حکم دیا ہے، وہ اپنی مرضی مانتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ حقیقتاً اس وقت تو غزوہ بدر لڑا گیا، غزوہ احد لڑا گیا، مقابلے کے لیے آئے، کیوں جی؟ جی. تو فرمایا کہ اولئک فی الاذلین، ترجمہ یہی وہ لوگ ہیں جو جو ذلیل ترین سب سے لوگوں میں زیادہ سے ہیں. ذلیل کیے جی ہوئے. یہی وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ، اور ہم نے کہا ذلیل ترین کہہ دیا تو ہمارا وہ مقصود پورا ہو گیا، جو ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں. جی پروفیسر صاحب. جی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت اور مقابلہ کرتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، فی الاذلین جو ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں. جو ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں یا ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے. آگے جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے. جی کتبہ کا مطلب ہے لکھ دیا گیا. کتبہ علیکم الصیام پہلے پڑھا ہوا ہے، وہ فرض کرنے کے اندر آتا ہے، یہاں بھی ہے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے. کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ لَأَغْلِبَنَّ، انورٹڈ کاماز کے اندر ہے، انا
ورسلی، یہ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. لام لأغلبن، لام پہلے والا ہے تاکید والا، اور نون مشدد ہے. یہ جب آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا ضرور بر ضرور، بالتاکید، بالتاکید میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. لأغلبن کا مطلب کیا ہے جی؟ یقیناً میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے. ہاں جی، ہم کرتے ہیں یقیناً میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قوت بے والا شک اور اللہ انتہائی تعالیٰ غالب. بہت زیادہ قوت والا اور انتہائی غالب ہے. اب یہ جو غالب لأغلبن، اس میں مطلب یہ دیکھیں کہ پچھلے بھی جتنے بھی رسول تھے وہ مطلب غالب آئے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب غزوہ بدر کو دیکھ لیں خاص طور پر، یا اس کے علاوہ باقی بھی جو غزوات ہوئے ہیں جہاں اللہ کے ماننے والے اور ان کا ایمان بڑا زبردست پختہ تھا، تو وہ لوگ غالب آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد جو تھی ان کے لیے بھیجی. تو اب پڑھتے ہیں جی، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھ دیا. لأغلبن انا ورسلی، یقیناً میں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ ضرور غالب آئیں ضرور گے. غالب آئیں گے. جی یقیناً میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تعالیٰ بے شک اللہ تعالی قوی عزیز، بہت زیادہ زوراور قوت یا والا، بہت طاقت والا اور بہت غالب ہے. جی بہت زیادہ طاقت والا اور بہت غالب ہے. یہ جناب ہوگی 2 آیات ہماری. اب جو آیت آ رہی ہے یہ جناب جسٹ ہے ایمان کا، اور اس سے پہلے ہم یہ موضوع تقریباً کیا پڑھ چکے ہیں سورۃ توبہ کے اندر. سورۃ توبہ کے اندر سورت اپنا آیت نمبر 24 اور 23 ہے جی. سورہ توبہ کے اندر 7 ساتھ ہی ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کا بھی ذکر کریں گے. پہلے اس کو پڑھتے ہیں ہے کیا. پچھلا ہم نے بتایا کہ حزب الشیطان، حزب الشیطان کبھی بھی غالب نہیں آئے گا. کیوں جی؟ جی بالکل ایسا. جی تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں گے کہ بھئی یہ لوگ غالب آ گئے ہیں، لیکن تب آئے گا کہ جب لوگوں کی ایمانی طاقت کمزور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرے گا، اس لیے کہ ان کے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کے پاس اپنی ایمان کی کسوٹی اور اپنے چلنے کا پورا لائحہ عمل قرآن مجید اور سنت رسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا کردار وہ سامنے ہے. تو لہذا کیا کرنا ہے، جس نے بااصول زندگی گزارنی ہے، انصاف کرنا ہے، اپنے لیے بھی وہی اصول، دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی اصول، تو اس پہ کوئی آدمی انگلی اٹھائے گا؟ نہیں سر. اس پہ کوئی نہیں اٹھائے گا جو اصول والا ہو. تو جو بے اصولہ ہو اس کے اوپر آنی ہے. اب یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اب کیا صورتحال ہوئی ہے کہ اب ہم یہود کو دیکھ رہے ہیں اور باقی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غالب آ جاتے ہیں. بھائی وہ تھوڑی دیر کے لیے غالب آتے ہیں، مستقل طور پر نہیں آتے. اس لیے کہ جس قوم کا کانسٹیٹیوشن اور ہو اور وہ کہیں یہ کہ جو بھی ہماری قوم کے لیے بہتر ہے وہی ہمارا قانون ہے، جو بھی ہماری قوم چاہتی ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، خواہ وہ جھوٹ بول کے دنیا ان کو بہتر لگتی ہے یا سچ بول کے ان کو بہتر لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا بن گیا، قانون ہے. تو وہ تو قانون کوئی نہ ہوا، وہ تو ہو گئی بندوں کی خواہش. آپ کے ہاں بندوں کی خواہش نہیں ہے. اب میں جو پڑھنے لگا ہوں اس تناظر کے اندر آئیے ترجمہ کرتے ہیں، آیت کافی لمبی ہے.
لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو نہیں پائے گا کسی قوم کے لوگوں کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں یا ایمان لاتے ہوں۔ آگے ہے جی یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اب یہ ہے جی یوادون، ود کہتے ہیں دوستی کو، محبت کے ساتھ جب دوستی کے پیچھے بہت زیادہ محبت ہو تو اس کو کہتے ہیں ود۔ کیا کہتے ہیں؟ ود ود۔ اور یہاں بنا ہے یوادون، جو دوستی بھی رکھتے ہوں اور اس کے پیچھے محبت بھی ہو۔ تو یہاں کیا ترجمہ کرنا ہے؟ یوادون، جو محبت کی دوستی رکھتے ہوں یا صرف جو دوستی رکھتے ہوں، جیسے یولون پڑھنا تھا پیچھے آنے۔ سر پاپا مجھے میرے 100 روپے دو، میں نے وہ لینی زکوٰۃ کرنی۔ نہیں بیٹا ابھی نہ بولیں آپ، شاباش۔ یوادون کہ وہ دوستی رکھتے ہوں، جی یوادون کہ وہ دوستی رکھتے ہوں۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں ورنہ درمیان میں سے سلسلہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو نہیں پائے گا اس قوم کے لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، ایمان بھی رکھتے ہوں، یوادون اور وہ دوستی بھی رکھتے ہوں، من حاد اللہ ورسولہ، اس شخص سے جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ اور مخالفت کرتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ ہے ترجمہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایک ہوتی ہے اپنا عقل اور دوسرے ہوتے ہیں جذبات، احساسات۔ محبت کا تعلق عقل سے نہیں ہے، محبت کا تعلق جذبات اور احساسات کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ اب یہ محبت، یہ احساسات جو ہیں، یہ اب جس بندے کے ایمان اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے، کہا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ابھی پڑھیں گے آگے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، ترجمہ ہوگا خواہ وہ مخالفت کرنے والے، وَلَوْ كَانُوا، خواہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے آباء و اجداد یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ کیوں جی؟ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہاں جی، تو یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے بھائیو کہ جو اللہ اور اللہ کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، اس کے ساتھ ایمان والے کوئی دوستی، کوئی محبت وہاں نہیں رکھیں گے۔ وہ دوستی کس سے رکھیں گے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ دوسرا ترجمہ آیا ثبت کر دیا ہے، کاتبہ لکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، محبت کن کے ساتھ ہوئی؟ اپنے آباء و اجداد، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ؟ اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہاں دیکھیں جی، اپنا میں بھی تجزیہ کروں، آپ بھی کریں، سننے والے جو ہیں وہ بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک مدد آتی ہے، اور وہ بھائیو مدد یہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہی وہ لوگ ہیں کتبہ، اس اللہ نے لکھ دیا،
کاتبہ کے اندر فاعل ہے، اس اللہ نے لکھ دیا فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان کو۔ اب ایمان اور اللہ کے مخالف کی محبت ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے، اللہ نے کہا یہ تو لکھ دیا نا۔ اگر وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اس نے ایدہ کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ مدد کی، تائید کی یا مدد کی؟ تائید کی، بالکل ٹھیک ہے، اور ان کی تائید کی، ان کی مدد کی، بروحم منہ، اپنے پاس سے ایک روح کے ساتھ۔ اب وہ روح فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ جی کا اذن بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے بروح منہ، اپنے پاس سے۔ بھائیو یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کے مخالف کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یدخلہم جنات تجری، وہ اللہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ آگے کیا ہے؟ آگے ہے یہ اب بھی یہ موجود ہے، یہ دروازہ ابھی کھلا ہے اب بھی۔ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم کا ترجمہ کریں اور ایک احساس کے ساتھ کریں۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وردو عنہ، اور وہ اس اس اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور وہ اس اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب کیا ہے جی؟ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں جی۔ اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ تو تھے ہی تھے، لیکن اس کے اندر یہاں اصول بتایا ہے کہ اصول کیا ہے، بس وہ اب بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اب بھی رضی اللہ عنہم وردو عنہ، وہاں تو ہے ہی ہے۔ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے ساتھ مطلب ایمان کی حالت میں، ان کے اوپر اللہ راضی اور وہ ان سے راضی۔ لیکن یہ آیت کھلی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے، کو ہے جی اس کے اندر جی اصول بتایا ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کا گروہ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کان کھول کر سن لو، خبردار، بے شک اللہ کا گروہ کے لوگ وہی فلاح پانے والے ہیں۔ میں نے ابھی کہا تھا خاسرون اور مفلحون۔ جی اب پڑھیں جی، ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آیتیں سناتا ہوں آپ کو اگر وقت ہوا تو، ورنہ آپ نے خود پڑھ لینی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 اگر وقت نہ ملا۔ لا تجد قوما، جی لا تجد تو نہیں پائے گا لا تجد قوما، تو نہیں پائے گا کسی قوم کے لوگوں کو، کسی قوم کے لوگوں تو نہیں پائے گا اس قوم، کہہ لے کسی قوم کی بجائے اس قوم کے لوگوں کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون، ترجمہ اور وہ دوستی بھی رکھتے ہوں، اور دوستی بھی رکھتے ہوں، من ہاد اللہ ورسولہ، ان اس سے شخص کے ساتھ جس نے اللہ اور اس کے رسول بلکہ کے ان ساتھ کی بجائے اس سے ہی کہہ لیں، اس شخص سے جو اللہ اور اس کے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور مقابلہ کیا، جی مخالفت اور مقابلہ کیا، ماضی ہے۔ وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ، خواہ کر لیں کر، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ مقابلہ کرنے والے اس کے آباء و اجداد، او ابناءہم،
یا ان کے بیٹے یا ان کے بیٹے او اخوانہم یا ان کے بھائی یا ان کے بھائی او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ کا فضل، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، کتبہ، اس اللہ نے لکھ دیا، اس اللہ نے لکھ دیا، فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان، ان کے دلوں میں ایمان کو اس اللہ نے لکھ دیا، وَأَيَّدَهُمْ، اور اس نے اس اللہ ان نے کی مدد کی یا تائید کی، اور اس اللہ نے ان کی مدد فرمائی، بروحم منہ، اپنے پاس سے ایک روح کے ساتھ، اپنے پاس سے ایک روح کے ساتھ، وَيُدْخِلُهُمْ، اور وہ انہیں داخل کرے گا، اور وہ اللہ انہیں داخل کرے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جی، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس اللہ سے راضی ہو گئے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اب ہے یہ چیز، اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہے، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ یہ مقابلہ حزب الشیطان، اس کے مقابلے میں یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ وہاں تھا خاسرون، تو یہاں ہے کہ اللہ، خبردار، ان حزب اللہ، بے شک بے شک اللہ کے گروہ کے لوگ، بے شک اللہ کے گروہ کے لوگ، ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ بھائیو، یہ چیز ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ انسان، اب یہ بات جو دنیا دار ہے، جو رشتوں کو بہت زیادہ صلہ رحمی اپنی جگہ پر ہے، صلہ رحمی وہ اللہ تعالیٰ نے کہا، جہاں جہاں کہا اسے کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، تم اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کے مقابلے، ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کرتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جس نے بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ کیا ہیں جی؟ ظالم۔ اور اس کے آگے جو آیت ہے وہ سورہ توبہ کی ہے۔ وقت ہے میں پڑھنے کے لیے یا نہیں ہے؟ جی 6 منٹ ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس 6 منٹ ہے، تو آپ سنیں ذرا، اس وجہ سے کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو غزوہ بدر کا بندہ بنا دے گی اور مجھے بھی بنائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس آیت کو عملی طور پر کر کے دکھایا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ابو عبیدہ مومن تھے اور ان کا والد جراح وہ دوسری طرف تھا ابو جہل کے ساتھ، تو انہوں نے، ابو عبیدہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے والد کو قتل کیا ہے۔ کیوں جی؟ جی اتنا کر سکتے ہیں؟ پھر سنیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں یہ وہ تھے کہ جو بیعت عقبہ، کل ہم بات کر رہے تھے بیعت عقبہ ثانیہ سے پہلی بیعت عقبہ اولیٰ کے اندر مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا۔ اب ان کے بھائی عبید تھے، ان کا نام تھا مصعب، اور ان کے بھائی کون تھے؟ عبید۔ انہوں نے اپنے بھائی عبید کو قتل کیا۔ وجہ کیا تھی؟ اب دنیا میں دیکھیں گے تو دنیا کہیں گے یار رشتہ داری تو ختم،
رشتہ داری نہیں ختم کرتا اپنا جو ایمان ہے. ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کے ساتھ ہے، تو اللہ اور اللہ کے ساتھ جو دوستی ہے، جو اس کی محبت ہے، وہ بالا ہو ان رشتوں سے بھی. کیوں جی؟ جی جی سر. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے ماموں آس ان کو قتل کیا. اور اسی طریقے سے وہاں تو لائن ہی لگی ہوئی ہے، آپ وہ پڑھیں گے تو غزوہ بدر کے اندر ایک طرف اور رشتوں کی جنگ تھی، وہ ایک طرف ایمان اور ایک طرف رشتے، ان دونوں کے اندر مقابلہ تھا. اور جتنے بھی اصحاب تھے انہوں نے اللہ کی محبت کو پسند کیا جی، اور رشتوں کو قتل کیا اللہ کے مقابلے میں. ٹھیک ہے جی. تو اب جی میرے ساتھ آپ نے ترجمہ کر لیا ہے، تو اب میرا خیال جتنا وقت ہے اس کو ہم اسی کو ریویژن کرنے میں کرتے ہیں. جی کریں جی. جی. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ اور مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں. کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لأغلبن انا ورسلی، کہ یقیناً میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے. ان اللہ قوی عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقت والا اور انتہائی غالب ہے. لا تجدو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے، قومن کسی قوم کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور وہ دوستی بھی رکھتے ہوں اس شخص سے جس نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ اور مخالفت کی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خواہ وہ ان کے آباء و اجداد یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اس نے ان سب کی اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ تائید کی یا مدد کی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. جی میں یہاں کھڑا کروں گا پلیز معذرت کے ساتھ. یہ جو ردی ہے نا، یہ ماضی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کا ترجمہ مستقبل میں کریں، اس لیے کہ اوپر جنت کا ذکر ہے. جی تو اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اس سے راضی ہوں گے. اور دوسرا ترجمہ یہی ہے جو آپ کرنے لگے ہیں، وہ بھی کریں اور یہ بھی کریں. جی رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا یا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. وردوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو جائیں گے. اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ کے گروہ کے لوگ وہی فلاح پانے والے ہیں. جی بالکل. جی کیسا لگا جی ساتھیوں کو آج کا سبق؟ الحمدللہ. دعا ہے اللہم جعلنا منہم. جی بالکل. جی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے اور ہمیں آمین کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو جی سورہ مجادلہ، اور اس کے اندر آخر میں آ کے اللہ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے ساتھ محبت